السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy in Hyderabad. Authenticity of result is our strength. The courses offered for MPC students are IIT, JEE and NEET coaching for BIPC students. Excellent and experienced faculty of 20 plus years. Disciplined, clean and good hostel campus for the students. Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramghar in Hyderabad. Hurry up. NEET crash course starts from 20th March 2020. کیونکہ یہ جلسہ ہم جامع مسجد محمد علین میں اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پورے وطن عزیز میں کرونا وائرس یا جس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہم تمام کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس وبا کو، اس وائرس کو روکیں، اور اسی لیے مجلس نے یہ فیصلہ لیا کہ جلسہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام ایک جگہ جمع ہو، اور ڈاکٹرز کا اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر عوام جمع ہوتی ہے وہاں پر یہ وائرس پھیلتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی لیے میں شروعات میں آپ تمام سے یہ ادباً گزارش کروں گا کہ آپ تمام اور ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم غیر ضروری طور پر کہیں پر بھی جمع نہ ہوں، اور اگر ہم اپنے گھر میں رہیں گے سب سے بہتر چیز وہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، قریب 10,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات اس میں ہوئی ہے۔ چین میں یہ وائرس شروع ہوا، اور یورپ میں، اٹلی میں، اسپین میں، اب برطانیہ میں اور امریکہ میں یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی ہے چین میں، خاص طور سے ووہان میں، اس کے بعد اٹلی میں۔ اور میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اٹلی میں ایسے علاقے میں وہاں پر لوگ بیمار ہوئے اور پھر ان کی موت کا باعث بنا، جو بڑے پیسے والے علاقے تھے وہاں پر بھی لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وائرس کا ابھی تک اس کا کوئی دوا یا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اسی لیے سب ڈاکٹرز اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھر میں رکھیں اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ ماہرین اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے، جو میں بھی مانتا ہوں، کہ ہم تمام کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہنے کی ضرورت ہے، چاہے صابن سے ہو یا سینیٹائزر سے ہو۔ بہتر ہے کہ صابن سے اچھی طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو دھوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دوری اختیار کریں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، کیونکہ جتنا ہم دوری اختیار کریں گے یہ ہم بیماری کو روک پائیں گے، اس وائرس کو روک پائیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا، آپ جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ ہو یا پھر مختلف ہمارے وطن عزیز کے ریاستیں ہوں، وہاں پر وہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ 31 مارچ تک اس وائرس کو روکنے کے لیے مکمل طور پر ایک لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ ان تمام ریاستی حکومت کے اس فیصلے کو اپنائیں، قبول کریں، اور لاک ڈاؤن کو یہ ہمارے اچھائی کے لیے، ہمارے اچھے کے لیے، ہمارے بزرگوں کی جان بچانے کے لیے، آپ کی اور ہماری جان بچانے کے لیے، تاکہ یہ وائرس کو روکا جا سکے، ہمارے ملک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس فیصلے کو ہم کو نہ صرف قبول کرنا چاہیے بلکہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ان تمام فیصلوں کو جو حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور عوام الناس سے اپیل کی جا رہی ہے اس کو قبول کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اور غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نہ نکلیں۔ ہاں، یقیناً اس لاک ڈاؤن میں
तमाम हुकूमत ने कहा कि मेडिकल शॉप्स खुले रहेंगे, अस्पताल खुले रहेंगे और ज़रूरी जो घर की अशिया आपको ख़रीदना है, किराना स्टोर है, वो खुले रहेंगे और दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स जो ख़रीदना खुले रहेंगे। इससे हटकर तमाम होटल्स, तमाम चाय की दुकान, तमाम खाने की दुकान, तमाम मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। ये हमारे अच्छे के लिए, हमारे फलाह बहबूद के लिए, इस वायरस को रोकने के लिए और भारत के इस मुल्क के अवाम की जान को बचाने के लिए हुकूमत ने फैसला लिया है। इसका हमको, मैं अपनी जानिब से इसका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आपसे अपील भी करता हूँ कि आप इस फैसले को कबूल करते हुए अपने घर में रहिए और ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखिए कि आप इस वहम में मत रहिए कि नहीं ये बीमारी जो है, ये वायरस जो है, जो बाहर से बैरूनी मुल्क से, फॉरेन कंट्री से जो लोग आए हैं उसकी वजह से फैल रहा है। बात किसी हद तक सही भी है। जितने लोगों की हमारे भारत में, हमारे वतन अजीज में जो लोग मुतासर हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो बाहर से आए थे, मगर ये इंटर कम्युनिटी भी लोगों के आपस में बैठने और बात करने से भी फैल सकता है। ये प्रूव हो चुका है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से ना निकलिए और मैं तमाम मुसलमानों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप इस बात का नोट लें और यकीनी तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कोई साजिश नहीं की गई किसी के खिलाफ। ये एक वायरस है जो सारी दुनिया में फैल रहा है, जो मुसलमानों को भी मुतासर कर रहा है, गैर मुस्लिम को भी मुतासर कर रहा है, बल्कि पूरी इंसानियत को मुतासर कर रहा है। इसीलिए जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि एक इंसान की जान बचाना पूरी दुनिया के इंसानों की जान के बराबर है। और वही कुरान करीम के अल्लाह के उस इरशाद मुबारक को हमको सामने रखकर हमारी ज़िंदगी के अब ये जो फैसले हैं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपनी जानों को बचाना है, हमारे भारत के दीगर अपनाए वतन की जान को बचाना है। इसीलिए इस लॉकडाउन के फैसले को हम तमाम को कबूल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि मस्जिद को जाना चाहिए, मस्जिद को बंद करना चाहिए। ये फैसला मैं चाहूँगा कि हमारे मुल्क के, हमारे वतन अजीज़ के तमाम मुफ्तिया इकराम वो बैठे, फैसला लें और हम तमाम को अपने उस फैसले से आगाह करें। चाहे वो देवबंदी मसलक के हों मुफ्तिया इकराम, बरेलवी मसलक के हों, अहले हदीस के हों, या किसी भी शाफ़ाई मसलक के हों या हम्बली मसलक के हों, मेरी उन तमाम से, हमारे उलमा इकराम से, ख़ास तौर से मुफ्तिया इकराम से गुजारिश है कि आप इस बात का नोट लें और इसका फैसला लें और आप हमको इससे आगाह करें। तीसरी बात, मैं आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि अभी तक जो उलमा इकराम ने जो फैसला लिया है वो ये है कि आप अपनी मुकामी मस्जिद को जब जाएंगे, अगर आप मस्जिद को जाना ज़रूरी समझते हैं ऐसे वायरस के माहौल में, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने घर से वज़ू करके जाएं। दूसरा, आप मस्जिद में नमाज फ़र्ज अदा करें सिर्फ, और फ़ौरन अपने घर को वापस आकर सुन्नतें और नफिल को अदा करें। तीसरी बात यह है कि मस्जिद में एयर कंडीशन को इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर्स और माहिरीन ने कहा कि एयर कंडीशन के इस्तेमाल से भी वायरस तेजी से पहुंचता है। कोशिश ये करिए कि मस्जिद में अगर विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, उसको खोलिए ताकि हवा उसमें आए और ये जरासीम का खात्मा हो सके। पांचवी बात यह है कि अपने मस्जिद में अगर कारपेट बिछा हुआ है और आप उस कारपेट को निकाल सकते हैं तो उस कारपेट को निकालिए। एक पत्थर के ऊपर, साफ पत्थर के ऊपर आप नमाज पढ़िए। और मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि हर नमाज के बाद उस पत्थर को डिसइंफेक्टेंट डालकर साफ करें। ये एहतियाती तदाबीर आप तमाम को इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है।
جمعے کی نماز کے تعلق سے پھر سے میں اپیل کروں گا ہمارے ملک کے معزز مفتیہ اکرام کو کہ وہ اس حالات میں ایک فیصلہ لے کر ہم کو آگاہ کریں. اگر جمعے کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریے کہ میں مسجد کے انتظامیہ سے ہم نے حیدرآباد میں گزارش کی, تمام لوگوں نے گزارش کی, الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوا. آپ جمعے کے سے پہلے جو آپ کا بیان ہوتا ہے آپ اس کو کم کر دیجئے یا نہ دیجئے, خطبہ دیجئے, نماز ہو اور فوراً آپ لوگ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیے اور اپنے گھر کو جا کر سنتیں اور نوافل کو ادا کریے. آخری بات یہ ہے کہ جو حضرات مسجد کو نہیں جا رہے ہیں, گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو میری آپ سے اپیل ہے کہ نماز کو پڑھنا ضروری ہے. نماز فرض ہم پر ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیے. الحمدللہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں رہیں گی اور ہم اس وائرس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر پائیں گے. بہت سے لوگ مسلمانوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس وائرس سے کیوں ڈریں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور ہم تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے, جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مگر آپ اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کی اور میری موت کب آنے والی ہے. آئے گی ضرور, وہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, یاد رکھیے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے آپ وہاں پر مت جائیے, اور جہاں پر پلیگ ہے وہاں کے لوگ وہاں سے نکل کر کسی اور مقام پر مت جائیے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے وہاں پر اس مقام اس شہر میں مت جائیے, اور جو لوگ جہاں پر پلیگ ہے وہ وہاں سے نکل کر کسی اور مقام پر مت جائیے. یہ کیا پیغام ہم کو مل رہا ہے؟ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا دور رکھو اپنے آپ کو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا, آقا نے فرمایا کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند سے علیحدہ رکھیے؟ کیا اس میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ جو صحت مند ہیں ان کو بیمار سے دور رکھیے, اس لیے کہ جو صحت مند ہے ان کو اس بیماری سے بچایا جا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی سوال کے نوجوان کہ خطر اللہ ہے, ہم کیوں ڈریں اس وائرس سے. میرے عزیز دوستو, میرے بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو میں نے معزز علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنی اور میں نے پڑھا بھی ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو کیوں نہیں باندھتے؟ تو اس بدو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا کہ خطر اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو, اس وائرس کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کو ہم کو استعمال کرنا ہے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, مگر میں جو عالم دین کو جانتا ہوں میں نے ان کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی جو میں آج آپ کے سامنے اس کو رکھنے کا مجھے موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فاروق اعظم کا عظیم قصہ, فاروق اعظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم قصہ, وہ واقعہ کہ فاروق اعظم جا رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ فاروق اعظم جس مقام پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر پلیگ ہے. تو فاروق اعظم نے مشورہ کیا انصار سے, مہاجرین سے اور صحابہ سے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا
کہ وہ وہاں پر نہیں جائیں گے۔ کسی ایک صحابی نے کہا کہ کیا فاروق اعظم آپ قدر اللہ سے ڈر گئے؟ تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ایک قدر اللہ سے دوسرے قدر اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور ایک اور بات میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی روم کے لوگوں کے ساتھ، اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت بھی ایک پلیگ ہوا تھا جس کو طاعون امارس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1000 صحابی شہید ہو گئے اس پلیگ میں۔ کون شہید ہے اس میں پلیگ میں جو صحابی شہید ہوئے، جن کا وصال ہوا، ان کا نام ابو عبیدہ بن جرح۔ یہ کون ہے ابو عبیدہ بن جرح؟ یہ عشر مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ ابو عبیدہ بن جرح اس پلیگ کا شکار ہوئے اور ان کا وصال ہوا۔ پھر معاذ بن جبل، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو موجودہ سیریا سے لے کر فلسطین ہے، وہاں پر کئی صحابہ کرام کی مزاریں ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول نے، حضرت عمر بن عاص نے مسلمانوں کی فوج کی کمانڈ لی، اور انہوں نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور وادیوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ پلیگ آگ کی طرح جلاتا ہے۔ ایک شخص اٹھا اور عمر بن عاص سے کہا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ میرے گدھے سے بھی کمتر فیصلہ آپ نے لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کہا کہ میں تمہاری اس بات کا جواب دے کر تمہاری اس بات کو عزت نہیں دینا چاہتا، اور ان کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا۔ پلیگ سے تمام لوگ بچ گئے، اور عمر بن عاص کے اس فیصلے کے خلاف کون تھے خلیفہ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اس فیصلے پر کچھ نہیں کہا۔ تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام احتیاطی تدابیر استعمال کریے۔ آپ کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا ہم تمام کا یہ اولین فریضہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ آج اس وائرس کا، اس کووڈ-19 کا شکار پوری انسانیت ہے، پورے دنیا کے ممالک ہیں، اور یقیناً میں مانتا ہوں کہ ہم کو اللہ سے بھیک مانگنا ہے، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جیسا کہ کسی ایک اللہ والے نے کہا کہ ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہم کو تیرا جمال دکھا دے، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے، یا اللہ آپ رحمان اور رحیم ہے، آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت ہے، آپ کے حبیب رحمت للعالمین ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ ان وباؤں کو، ان وائرسز کو اللہ ختم کر دے، کیونکہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ ہی سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو، سارے عالم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے ریاستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وائرس سے ہم کو نجات دلائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں بزرگوں جب ہم گھر میں رہیں گے۔ میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہے کہ جب ہم نظارہ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اطراف طواف نہیں ہو رہا ہے، یقیناً ایک قلبی تکلیف ہوتی ہے، مگر ہم نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ طواف کعبے کے اطراف اگر نہیں ہو رہا تو اوپر سے بھی ہو رہا ہے، مگر کسی نے ہم کو بتایا کہ ایک چڑیوں کا جھنڈ بھی آیا اور جس نے اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں وہاں پر بھی مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو فون کر کے کہا ساؤتھ افریقہ سے، میرے بھائی فخر الدین اویسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے ہمارے چچا
احمد الدین اویسی سے کہا کہ آپ جب مدینہ شریف جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ ہمارا سلام عرض کریے۔ تو ہمارے چچا احمد الدین اویسی نے کہا کہ میں خود مدینے میں رہتے ہوئے مسجد نبوی نہیں جا سکتا، میں ان پیلی جالیوں کے سامنے جا کر سلام عرض نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، مگر یہ بھی ہم کو سوچنا ہے کہ جب مسجدیں بند ہو رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کبھی آپ نے اپنے بچپنے میں آپ کے والد اور اپنی اماں کی ڈانٹ سنی ہوگی کہ ہم اور آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ کبھی ہماری ماں اور ہمارے ابا نے ہم کو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ جب تک تم سدھرو گے نہیں ہم تم کو گھر میں آنے نہیں دیں گے۔ آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے گھر سے اس دروازے بند ہو گئے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ میں اب غلطی نہیں کروں گا، میں اچھا پڑھوں گا، میں اسی لیے ہم کو اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے رجوع کر کے کہنا ہے کہ پروردگار ہم کو ہمارے لیے دروازے کھول دیجئے، یہ بیماریوں کو خاتمہ کر دیجئے، یہ وائرسز کا خاتمہ کر دیجئے، اور یقیناً ہم کو توبۃ اللہ کرنا ہے۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اور اچھا کر سکتے اس انسانیت کے لیے، اس ماحول کے لیے، اور اسی طرح ہم کو اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ اور ہم جب گھر میں رہیں گے تو ایک اچھا موقع ہم کو ملا ہے۔ میں اپنے تعلق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیاسی مصروفیت کی بنا پر، اپنی سیاسی مقبولیت کے لیے بھی شاید مجھ سے کئی وقت مجھے وہ موقع نہیں ملا ہوگا اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا، اپنے بیمار بھائی کے ساتھ بات کرنے کا، اس کی تکلیف کو سمجھنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے بحیثیت باپ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو شاید نہیں نبھا پایا ہوں اپنی سیاست کی اس ریس میں، مگر آج مجھے موقع ملا ہے بیٹھ کر سمجھنے کا، سوچنے کا کہ آج میری زندگی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مجھے آج موقع مل رہا ہے اس بات کو دوبارہ سمجھنے کا، اور پوری طریقے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہے، جو اللہ کے خون کے لترے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں جان دیتا ہے، اور 9 مہینے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے۔ تو مجھے اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ جو وقت ہم کو مل رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کا، اس پر تھوڑا سیلف، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیلف انٹروسپیکشن کریے، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیے، جو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھ سے بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میں اپنے آپ میں سدھار پیدا کروں، اپنی غلطیوں کو دور کر سکوں، اور اس وقت کو صحیح استعمال کریے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو ضائع مت کریے۔ آج سے 31 مارچ تک ہم تمام کو اپنے گھر میں رہنا ہے، تو آپ کوشش کریے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھیے، مانے جو فاصلے رکھ کر بات کریے، ایسا نہیں کہ گلے لپیٹ رہے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں۔ بات کریے، کتابیں پڑھیے، قرآن شریف کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو صرف نیٹ فلکس یا پکچر مت دیکھیے، بلکہ کچھ علم حاصل کریے، کتابیں پڑھیے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو پڑھیے، اور کئی ایسے پبلشنگ ہاؤس ہے جنہوں نے مثال کے طور پر اگر میں غلط نہ کہوں تو ایک پبلشنگ ہاؤس جگرنٹ ہے جس نے ایک ایپ کریٹ کیا، اس میں پورے کتابوں کو فری کر دیا۔ کتابوں کو پڑھیے، نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گول ہو جائے، کون کب کا کس کا وقت آ جائے، تو جتنا ہو سکے اس کا صحیح استعمال کریے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس وائرس کی وجہ سے بہت سے غریب پریشان ہونے والے ہیں،
جو ہمارے ملک میں 90% لوگ ایسے ہیں جو روزگار کام کرتے ہیں، وہ ڈیلی لیبر ویج لیبرز ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انفارمل اکانومی میں کام کرتے ہیں۔ میری ان تمام صاحب استطاعت دولت مندوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، ان غریب کے بارے میں بھی سوچئے کہ اس کے گھر پر کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور آپ اپنے پڑوس کا حق ادا کریے، اور یاد رکھیے کہ پڑوسی کا حق کون ہے، پڑوسی کون ہے؟ آپ کے دائیں جانب شمال مشرق جنوب میں جتنے 24 گھر ہیں وہ تمام پڑوسی ہیں آپ کے، اور دیکھیے کہ کوئی کم سے کم بھوکا نہ سوئے۔ اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو خاموش طریقے سے ان کی مدد کریے، کیونکہ وہ بھی حیادار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی مفلسی اور ان کی محتاجی کا علم کسی اور کو ہو جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ان غریبوں کی مدد کریے، ان کا خیال رکھیے، اور یاد رکھیے اب سے لے کر 31 مارچ تک آپ کو اور ہم کو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ میرے بھائی، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کہ اسد الدین اویسی ہم اپنے گھر میں کیسا بیٹھے رہیں گے، ہم کیسے گھر میں رہیں گے؟ ہم تو دوڑنے والے لوگ ہیں، ہم تو گاڑی میں جانے والے لوگ ہیں، ہم تو موٹر سائیکل پر جانے والے لوگ ہیں، ہم تو راتوں میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر کھانے والے لوگ ہیں، ہم تو زندگی میں اس کے عیش لوٹنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ روہنگیا کے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ صرف 10-12 دن کے لیے حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر میں رہیے، لاکھوں روہنگیا لوگ اپنے گھر سے، اپنے ملک سے ان کی جڑیں کٹ چکی ہیں، وہ ریفیوجی کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں، گندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، بارش میں بھیگتے ہیں، سردی میں اکڑتے ہیں، دھوپ میں پریشان ہوتے ہیں۔ سوچئے، موقع آپ کو مل رہا ہے، ہم کو مل رہا ہے کہ ان روہنگیاؤں کے بارے میں سوچئے، ان سیریا کے ریفیوجیز کے بارے میں سوچئے کہ جو آج ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے رہنے کے لیے۔ آپ سوچئے زنجیانگ کے ان لوگوں کو جن کو کیمپوں میں ڈال کر کیا کیا ظلم ان پر نہیں کیا گیا۔ یہ وقت انٹروسپیکشن کا ہے، اور یقیناً جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے، ان فلسطینیوں کے بارے میں سوچئے جو غازہ اور ویسٹ بینک میں ایک اوپن جیل ان کے لیے بنا دی گئی ہے۔ آج آپ اور ہم 10-12 دن کے لیے پریشان ہیں۔ میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، 60 سال سے وہ فلسطینی لوگ پریشان ہیں، اور ہم کو آپ کو صرف 11-12 دن اپنے گھر میں رہنا ہے۔ دعا کریے اللہ سے، اور تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے، صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریے، اور اگر آپ کا پڑوسی ہندو بھی ہے، اگر تکلیف میں ہے، تو یاد رکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، حدیث شریف میں یہ نہیں آیا کہ پڑوسی مسلمان ہے تو مدد کرو، حدیث شریف میں کوئی آپ کا پڑوسی ہو اس کا خیال رکھیے۔ یہ وقت ایک ہونے کا ہے، یہ وقت ایک ہو کر اس وائرس سے ہمارے ملک کو، ہماری ریاستوں کو، ہماری شہر کو، بلکہ پوری دنیا کو اس سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہترین وقت ہے ہم تمام کو کہ ہم انسان ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور مجھے یقین ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں، اور میں نے آپ سے جو عرض کیا ہوں اس کا خاص خیال رکھیے کہ اپنے ہاتھ کو دھوئیے۔ یہ جو لاک آؤٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس کو قبول کریے، یقیناً تکلیف ہوگی، مگر اس تکلیف کو ہم کو اس لیے برداشت کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں، میری ماں اور بہنوں، میری عزتدار غیور نوجوان ساتھیوں، ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر نہیں ہے ہاسپٹلز کا، ہمارے ملک میں اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اتنے انٹینسو کیئر یونٹ کے سینٹر نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور اسی لیے ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت نے صحیح فیصلہ لیا ہے۔ تکلیف ہوگی، میں جانتا ہوں، خاص طور سے غریبوں کو ہوگی، مگر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ، جو انگریزی میں کہتے ہیں بردرہڈ، فیٹرنیٹی اور محبت کے مظاہرے کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اوورکم کریں گے۔ اور یاد رکھیے، مدد کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، ان دلی کے غریبوں کے بارے میں سوچئے،
700 घर जला दिए गए। आज वो कैंपों में रह रहे हैं, ईदगाह में रह रहे हैं, इनके पास कारोबार नहीं है। उनके लिए भी तो सोचिए कि आज अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे घर में बैठने के लिए कहा जा रहा है, मेरे भाई, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, दिल्ली में एक बदतरीन फसाद में घरों को जला दिया गया, 50 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर किसी को ये कोविड या ये वायरस होता है तो उनको हरगिज ये मत कहिए कि इस पे अजाब आ गया। नहीं मेरे भाई, ये अजाब नहीं है, वो बीमार है, और बीमार से रहम दिली के मजाहरे करना इंसानियत के तकाजे हैं। हरगिज किसी से मत कहिए, बल्कि अगर कोई बीमार होता है उसकी मदद करिए, उसके खानदान की मदद करिए, और यही इंसानियत है। अगर कोई किसी को कह रहा है कि इस पे इसीलिए आया है कि अजाब, नहीं मेरे भाई, आप और हम कौन होते हैं? कौन जानता है कि अजाब क्या है? हम क्या जानते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते। ये फैसले अल्लाह का है, ये फैसला अल्लाह करने वाला। और याद रखिए कि हदीस शरीफ में आया कि जो प्लेग में मरता है उसको शहीद का रुतबा दिया जाता है। अब आप बताइए, आप कैसे किसी को बुरा भला कहेंगे? और हमको इंसानियत के मुजाहरे करना है। ये इन चीजों पर गौर करिए। मैं उलमाए कराम से भी अदबन इल्तिमास करता हूं कि आप लोग इन तमाम चीजों को देखकर एक फैसला करिए, खास तौर से हमारे जो मुफ्तिया कराम हैं, और हमको आगाह करिए, हमारी रहबरी करिए, क्योंकि हमको ये देखना है कि हम एक जगह अगर जमा हो जाते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि वहां पर ये वबा फैल सकती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो बीमार हैं उनको सेहतमंद से दूर रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जहां प्लेग होता वहां मत जाओ, और जो वहां पर हैं वो दूसरी जगह पर ना जाए। इसीलिए मैं जानता हूं कि बहुत से हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन के वालिद, उनके हमारे बहनों के शौहर बाहर के ममालिक में हैं, दूरियां हैं। अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह सबको बचाए। ये मैं शुरुआत में जो आपसे बातें कहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट लेंगे, और हम तमाम कोशिश करेंगे कि हमारे वतन अजीज भारत को हम इस बीमारी से छुटकारा दिलाएंगे। हमने तमाम ने आज जो हुकूमत ने अपील की थी कि कर्फ्यू का, अब मेरी आपसे अपील है कि हम थाली तो बजा चुके हैं, मगर याद रखिए जब ये हाथ उठेंगे अल्लाह की बारगाह में, और हम अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करेंगे, और रातों में उठेंगे और अल्लाह से अपने के सामने अपनी बेबसी का इजहार करेंगे, अल्लाह से हम मग़फ़िरत की भीख तलब करेंगे, हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, परवरदिगार हमको इस वायरस से छुटकारा दिला दे। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूरुर रहीम है। अल्लाह अपने इस जलाल को अपने जमाल में तब्दील कर देगा। और मेरी आपसे अपील है कि अब इसका बेहतरीन इलाज ये कि अपने घर में रहिए। मुझे मालूम है कि जो गरीब लोग हैं वो मेरी इस बात को सुनकर हंस भी रहे होंगे और दिल में कह भी रहे होंगे कि इसको क्या मालूम हमारी गुर्बत क्या चीज़ है। वो कह भी रहे होंगे कि अगर मैं निकल कर काम नहीं करूंगा तो कैसे मेरे घर का चूल्हा जलेगा। यकीनन मेरे भाई, मैं तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता, मगर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपकी जान बचाना जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई गरीब बीमार पड़ता है तो ये हकीकत है कि गरीब का इलाज नहीं हो सकता, लाखों रुपये लग जाते। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने घर में रहिए। और मैं हमारे वजीर आजम से, प्राइम मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले आप ये जो कोविड-19 का टेस्ट है, प्रधानमंत्री इसको हुकूमत की तरफ से इसके अखराजात, इसके एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त करे। भारत के गरीबों के पास प्रधानमंत्री 4,500 रुपये देकर इस कोविड टेस्ट कराने की उनके पास इस्तेताअत नहीं है। उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि अपने अफराद खानदान का टेस्ट करा सकें। हम भारत के वजीर आजम से, प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करते हैं कि आपकी सरकार की ये जिम्मेदारी है
बल्कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस टेस्ट को फ्री में कराएं। और मैं बहैसियत एमपी प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड करता हूं कि हर एमपी को एमपी लैड के पैसे दिए जाते हैं, आप पूरे एमपीज को इजाजत दीजिए कि हम वो एमपी लैड के पैसों के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग चाहते हैं उनका हम फ्री में टेस्ट करवाएं। यानी हमारे एमपी लैड के जो पैसे हैं जो सालाना हमको दिए जाते हैं, हम उसके जरिए इन तमाम का टेस्ट कराएं। आप रेगुलेशंस और नॉर्म्स आप क्रिएट करिए, आप दवाखानों की लिस्ट जारी कर दीजिए कि अगर मिसाल के तौर पर हैदराबाद है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हॉस्पिटल्स हैं, आप बोल दीजिए कि इन हॉस्पिटल में जाइए, एमपी को लेटर दीजिए, उस एमपी के लेटर के ऊपर उस अस्पताल में उस गरीब को जाकर जिसके पास वाइट राशन कार्ड हो, जो बीपीएल हो, उनको आप कम से कम हमारे एमपी लैड से इजाजत दीजिए। मैं स्पीकर लोकसभा से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि स्पीकर साहब आप एक फैसला लीजिए, सरकार से कहिए कि एमपी लैड के जरिए हम इस कोविड-19 का हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वालों का उनका टेस्ट करवा सकें, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा हम नहीं जान सकते कि कौन किस जगह पर है, उसमें भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और 4,500 रुपये भारत के गरीब नहीं दे सकते। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल जाएगा तो टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसको रोकने का एक और तरीका सिर्फ यही है कि टेस्ट कराना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं कि एमपीज के एमपी लैड से हमको इजाजत दीजिए आप। मैं हैदराबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी के उन तमाम गरीबों के लिए अपने एमपी लैड से टेस्ट कराना चाहता हूं। जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे नहीं रोक पाएंगे। तीसरा मेरा प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड है, मुतालबा है कि आपने आज जनता कर्फ्यू का ऐलान करा, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आप अपनी सरकार की तरफ से जनधन अकाउंट में या स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दीजिए ताकि जो गरीब जो रोजमर्रा काम करते हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको कुछ पैसा मिल सके। तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया कि 1,500 रुपये दिए जाएंगे, अच्छा फैसला है। हुकूमत ने फैसला लिया है कि कम से कम गरीब उन पैसों के जरिए कुछ तो कर पाएगा, भूखा तो नहीं रहेगा, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे उसको मिल जाएंगे। तो इसी तरह हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि छोड़िए तमाम चीजों को, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पूरे स्टेट्स को एक स्पेशल ग्रांट दीजिए, अगर पैसा है तो खर्च करिए उसको, और इसी तरह से हम इस वायरस को रोक पाएंगे। सिर्फ जबान से या जज्बात से या फिर सिर्फ तकारीर से नहीं रोक पाएंगे। हमको यकीनन लॉकआउट में इसको कामयाब करना है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्पेशल ग्रांट देकर। तीसरा, एमपीज को जो एमपी लैड के पैसे हैं, हमको आप इजाजत दीजिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के उन गरीबों का टेस्ट अपने एमपी लैड के जरिए से इस्तेमाल कराएं ताकि उनको मालूम हो सके। तो ये मैंने शुरुआत में आपके सामने ये जो अहम चैलेंज है हमारे पूरे मुल्क के सामने, इसके ताल्लुक से मैं जरूरी समझा कि तबसरा करना। मैं फिर से हमारे खास तौर से हमारे अजीजान मिल्लत से, हमारे बुजुर्गों से कहूँगा कि मेरे भाई याद रखिए, अगर कोई पानी में एक मुसलमान और गैर मुसलमान कूदते हैं, अगर आप तैरना नहीं जानते और आप डूब रहे हैं तो आप अगर कहेंगे कि भाई अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पानी में जब कूदना है तो तैरना सीखना जरूरी है। और दीन के मामलात में गौते लगाने से पहले दीन के तकाज़ों को समझिए। दीन के तकाज़े ये हैं कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ को याद रखिए और सब मिलकर हमको ये जो वायरस है, ये प्लेग है, इसका हमको मिलकर मुकाबला करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के वजीर आजम
ریاستی حکومت کو، اسٹیٹ گورنمنٹس کو ایک فائنینشیل اسپیشل گرانٹ دیں گے، ایم پیز کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی کے رہنے والوں کو فری میں ایم پی لیٹ سے ٹیسٹ کروا سکیں، اور اس کو ہم کو روکنے میں ہم کو کامیابی ملے گی، اور تاکہ غریبوں کی بھی مدد ہو سکے، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اب جس موضوع کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، شب معراج کے سلسلے میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور علماء کرام نے صحیح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور آگ ان کو نہیں چھونا یقیناً معجزہ ہے، مگر وہ زمین پر ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا یقیناً معجزہ ہے، مگر وہ زمین پر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر پھینکنا اور جادوگروں کا جادو اس پر ختم ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلنا سمندر پر چلنا، سمندر ہٹ جانا معجزہ ہے، مگر زمین پر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ ید بیضا جو کہا گیا، ان کو بینائی واپس آنا معجزہ ہے، مگر زمین پر ہوا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اس کی ابتدا زمین سے ہے اور انتہا آسمان پر ہے، یہ معجزہ عظیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، یہ اسی لیے معجزے عظیم ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ رات، شب معراج کی رات، اسلامی تاریخ میں اس سال ہوئی جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال، اس لیے کہ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں زخمی ہونا پڑا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، کیا تم نے کوئی وقت نکال کر طائف کا سفر پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو جاتے ہیں، اور طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، یعنی چھچورے اوش باش بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پتھر پڑتے ہیں، خون بہتا ہے، حضرت حارثہ بیچ میں آتے ہیں، ان کا سر پھٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون میں لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ یہ طائف کا سفر ہے۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پتھروں کی بارش میں زخمی ہو جاتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ظالم آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے اور پھر آپ پر پتھر برساتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ سے، اور جبریل امی فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرما دیں تو ہم ان پہاڑوں کے درمیان میں ان طائف والوں کو دبا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اللہ سے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ طائف کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، اور اسی لیے اس کو عام الحزن کہا گیا۔ علماء کرام نے کہا کہ اس سال ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ہماری امت کی ماں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری امت کی ماں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماں سے اتنا چاہتے تھے، ان کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کی بہن کی آواز سنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
وہ ہماری امت کی ماں آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماں سے اتنا چاہتے تھے ان کو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبد المطلب کا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا سے محروم ہو گئے تو غم میں رہتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے اپنا دیدار کروایا. ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے شب معراج کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر لوگوں کو دین حق کی دعوت دیے کہ خدا واحد کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، وحدانیت کا اقرار کرو. اس دن کوئی آپ کی دعوت کو قبول کرنے تیار نہیں ہوا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوئی واپس آئے تو بڑے غمگین تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ میرا محبوب، میرا حبیب غمگین ہے، اب ان کو لے کر آؤ تاکہ ان کا غم اسی وقت دور ہوگا جب وہ مجھے دیکھیں گے، میں ان کو اپنا دیدار کراؤں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو علماء کرام نے کہا کہ جو سفر مسجد حرم سے مسجد اقصی کا ہے وہ زمینی سفر ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور جو مسجد اقصی سے جو سفر ہے سدرۃ المنتہا تک، اس کو معراج کہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک اور وجہ جو بتائی گئی ہے سفر معراج کی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں گئے. حضرت جبریل امین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، عالم ارواح میں آپ کی امت کو دیکھیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گناہگاروں کو دیکھا اور ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیند اڑ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما دے. تو علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس غم کو دور کرنے کے لیے حضرت جبریل امین سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو لاؤ تاکہ میرا دیدار ان کو کرایا جائے اور ان کے اس تکلیف کو، ان کے اس غم کو دور کیا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرانے کے لیے جب بھیجا جبریل علیہ السلام کو، تو جنت میں براق تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ سواری کر کے سیر کی. سفر معراج پر گئے تو حضرت جبریل امین نے ایک براق کو دیکھا جو رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے. حضرت جبریل امین اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا دریافت کیا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ براق نے کہا کہ میں نے 40,000 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا اور ہر براق کے پیشانی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا. یہ براق کہہ رہا تھا کہ میں نے 40,000 سال پہلے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور جب سے نام سنا ان کی عشق اور محبت میں گرفتار ہو گیا اور میں روتا رہتا ہوں اور اسی وجہ سے مجھے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ آج تیری مراد پوری ہونے والی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو براق کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے بھیجا. تو علماء کرام نے لکھا کہ جب جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دستک دے کر بیدار نہیں کیا. آپ دیکھیے عظمت مصطفیٰ کو
میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو سمجھیے کہ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما، اپنی کافوری ہونٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چوما، اور اپنی آنکھوں سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو اپنے آنکھ پہ لگائے، کیونکہ علماء کرام نے لکھا کہ جبریل امی جانتے تھے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل امی نہیں جا سکتے، انہوں نے سمجھا کہ میری معراج یہی ہے کہ میں ان مبارک تلووں کو دیکھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت جبریل امی نے اللہ کا میسیج، اللہ کا بات بتائی کہ اللہ آپ کا آپ کو بلا رہا ہے آپ کے دیدار کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور علماء کرام نے لکھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بعض لوگ علماء کرام نے لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا سفر تھا، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی کتابوں میں پڑھا، احادیث سے انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ سبحان الذی، کہ اس کا ذکر ہوتا ہے اللہ۔ علماء کرام نے لکھا شواہد النبوہ میں، امام جامی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ سبحان الذی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے، مگر سبحان الذی نہیں کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند اور تاروں کے خندلوں کو روشن کیا، مگر سبحان الذی نہیں کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کے فرش کو بچھایا، مگر مبارک ہے وہ ذات نہیں کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندروں کو جاری اور ساری کیا، مگر سبحان الذی نہیں کہا۔ جب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے کہ سبحان الذی، مبارک ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک محبوب بندے کو رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ بندہ اسی کو کہتے ہیں، روح کے ساتھ سفر سیر بندہ نہیں ہوتا، جان اور جسم کا مرکب ہونا اس کو بندہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر شہوات النبوہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس دین اسلام کا پیغام بھیجا، اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس دربار میں ابو سفیان تھے جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ ابو سفیان نے روم کے ہرقول بادشاہ کے سامنے کہا کہ ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے حصے میں اللہ نے ان کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا، اور پھر وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو سفر معراج پر بلایا، وہ تمام رسولوں اور انبیاء سے ملاقات کیے۔ اس روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک عیسائی پادری تھا، اس نے چیخ مار کر کہا کہ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب نبی اور آخر الزماں کا ظہور ہوگا تو یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اس پادری نے کہا کہ میری ذمہ داری اس رات کی یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کو بند کرنا میری ذمہ داری تھی، میں نے بہت کوشش کی اس رات کو دروازہ بند کرنے کی، مگر دروازہ بند نہیں ہوا۔ خیر، وہ پادری کہتا ہے کہ میں جا کر سو گیا، اور صبح اٹھا تو میں مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند کیا، کھل رہا تھا، پھر میں دوڑا اس مقام پر جہاں پر آسمانی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ جب نبی آخر زمان آئیں گے تو وہاں پر ان کی سواری کو روکا جائے گا، باندھا جائے گا، تو میں نے وہاں پر اس سواری کے نشانات دیکھے، تب مجھے یقین ہو گیا کہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اور وہ پکار کر کہتا ہے کہ سن بادشاہ، میں آج اس دین کو قبول کرتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے سفر معراج کا ذکر کیا تو لوگ ہنسنا شروع کر دیے، مذاق اڑانا شروع کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کیسی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی تمام چیزوں کو بتایا۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور ایک ایک چیز انہیں بتائی کہ یہاں مسجد اقصی میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے مکے سے گئے ہیں، تم نے آپ نے ان قافلوں کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ عالمین نے کہ ہاں میں نے ان قافلوں کو دیکھا۔ ایک قافلے کو دیکھا جس کا ایک اونٹ گم گیا تھا، میں اس قافلے کی مشکیزے سے پانی پیا تو کسی قافلے والے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ قافلہ واپس آئے گا تم پوچھنا ان سے۔ تو مشرکین نے پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ کب آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں پہنچے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ دوسرے قافلے کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فلاں مقام روحا پر اس قافلے کو دیکھا، اور براق کی تیزی کی وجہ سے اس قافلے میں اونٹ میں دو لوگ بیٹھے تھے، ایک دونوں گرے اور ایک زخمی ہو گیا۔ تم پوچھنا جب یہ قافلہ آئے گا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ تو سوال کرنے والے مشرکین نے پوچھا کہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا قافلہ کب پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کے وقت پہنچے گا۔ پھر پوچھا گیا تیسرے قافلے کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیسرا قافلہ تھا، اس میں بھورے رنگ کے اونٹ تھے اور اس کے اوپر 2 بوریاں لگی تھیں، اور فرمایا کہ یہ سورج غروب ہوتے وقت پہنچے گا۔ صبح کے وقت اہل حق اور مشرکین کا گروپ جمع ہو گیا اور دیکھا کہ جیسا سورج طلوع ہوا، پکار کر مشرکین نے کہا کہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ تو وہاں سے غلامان مصطفیٰ نے آواز دی دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے، دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے۔ جب تینوں قافلے آ گئے اور جو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہوا، تو اس کے باوجود بھی ان مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ بار بار حضرت موسیٰ کہتے تھے، کیا کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ایک نماز کم کرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے، دیدار کرتے اور اس کہتے یا اللہ میری امت پر نمازیں کم کر دیجئے۔ علماء اکرام نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ آنکھیں اللہ کا دیدار کر رہی تھی۔ ہم کو 5 نمازیں دی گئی۔ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نوجوانوں، زندگی کب ختم ہو جائے نہیں معلوم۔ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اولاد اور دنیا اور دولت کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو ایک جہنمی دوسرے جہنمی سے پوچھے گا کہ تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا؟ تو کہے گا کہ میں نے نمازوں کی پابندی نہیں کی۔ کوئی کہے گا
کہ میں نے غریب اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، چاہے وہ مرد ہو یا ہماری بیٹیاں ہوں، نماز کی پابندی کرو، خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ جب تم اور ہم خبر میں جائیں گے تو حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ فوائل المصلین، کیا کہا اللہ نے کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، ایک ایسی وادی ہے جہنم میں، اگر دنیا کے پہاڑ اس میں ڈالے جائیں گے تو پہاڑ پگھل جائیں گے، صرف نماز میں سستی کی وجہ سے۔ ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو عصر کی نماز ترک کرتا ہے اس کا رزق چلے آتا۔ نماز کی پابندی کرو۔ کتنی دیر لگتی آپ کو؟ کتنی دیر لگتی؟ اب بہت سو گئے میرے بھائی، اٹھو، اب تو اٹھو کہ اب اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جا رہے ہیں ہمارے لیے۔ اس وائرس کی وجہ سے اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جا رہے ہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی تکلیف ہے کہ میں اپنی جمعے کی نماز کو گیا تو میں صرف خطبہ سنا اور فرض نماز پڑھ کر اپنے نظر کو نیچے رکھ کر سر جھکا کر دوڑتے اپنے گھر کو آ گیا۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ میں پہلی مرتبہ مجھے موقع نہیں ملا سنتیں ادا کرنے کا، نوافل ادا کرنے کا۔ اب تو اٹھو میرے بھائی، کب تک سوتے رہو گے؟ اٹھو، فجر کی نماز پڑھو۔ کتنا سو گے؟ اٹھو، تم زندگی میں اس دنیا میں سونے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، اور نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو۔ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ نماز پڑھو میرے بھائی، نمازوں کی پابندی ڈالو۔ میری نوجوان بہنوں، میری بیٹیوں، نماز کی پابندی کرو۔ یہی سفر معراج کا سب سے بڑا پیغام، ہم کو نماز فرض، ہمارے کو نماز فرض ہوئی۔ نماز کو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہیں یا آپ بیمار ہیں، مگر نماز تو ادا کرنا ہے۔ اور اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو ادا کریے، اللہ سے دعا کریے، میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنی کوئی نماز میری خزاں نہ ہو۔ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہماری کوئی فرض نماز قضا نہ ہو۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ اللہ ہم کو راتوں میں اٹھائے، ہم تہجد پڑھ سکیں۔ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے گا، اللہ ہم کو اللہ کا محتاج بنا کر رکھے۔ اللہ ہم کو کسی ظالم کا، مظلوم کا محتاج نہ بنائے۔ آج کی رات ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم کو دنیا یا دنیا والوں کے محتاج مت بنائیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ مگر یہ سب کب ہوگا میرے بھائی؟ جب ہم اپنے سر کو جھکائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں ان لوگوں کو دیکھا جن پر عذاب نازل ہو رہا تھا، ان کے سر کو پتھر برسائے جا رہے تھے اور پھر ان کا سر بنتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا وہ لوگ ہیں جو کبھی اپنے سر کو اللہ کے آگے نہیں جھکائے تھے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھو، یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے یقین نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس ماحول میں جب تم اور ہم ہیں، لوگ ایک وائرس کی وجہ سے اپنی جانوں کو کھو رہے ہیں۔ یاد رکھو، تم کو اور مجھے بھی نہیں معلوم کتنی صدیاں، کتنے سال اس خبر میں ہم کو سونا ہے، انتظار کرنا ہے، اور نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو عذاب قبر کا پھر ہم کو خدا نہ خواستہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ نہیں معلوم، یہی دنیا میں جو وقت ملا ہے اس کا صحیح استعمال کریے۔ غیبت کو چھوڑیے، جھوٹے الزامات کسی پر مت لگائیے، غیبت کو چھوڑیے، غیبت کو چھوڑیے۔ یہ شب معراج کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ غیبت کو چھوڑیے، سچائی کو اپنائیے، نمازوں کی پابندی کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریے، اور اس پرآشوب دور میں بہت سی ایسی باطل طاقتیں ہیں جو آپ کو اور ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میں ان باطل طاقتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یقیناً دلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے،
میں نے پارلیمنٹ میں تمام اصول پسند، تمام انصاف پسند لوگوں کی طرف سے کھڑے ہو کر، جو ہندوستان کے سمویدھان پر، جو انسان کی جان کی قیمت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا کہ دلی میں جو کچھ ہوا وہ ایک پروگرام ہے. دلی میں جو ظلم زیادتی ہوئی، جس میں انسانیت کو ختم کیا گیا ہے، اس میں تمام لوگ مارے گئے ہیں. یہ ظلم اس لیے ہوا کیونکہ حکومت نے اپنی آنکھیں بند کر لی. یہ ظلم اسی لیے ہوا کیونکہ حکومت چاہتی تھی کہ وہاں پر اس طرح کا فساد ہو. مگر ہم حکومت کرنے والے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ظلم کر کے اس طرح سے حکومت نہیں کر پائیں گے. آپ کی اولین ذمہ داری ہے، دستوری ذمہ داری ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے بی جے پی کی کہ انصاف کریں. مرنے والا چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو، انصاف کریے. دلی پولیس یہ نہیں کر سکتی کہ صرف ایک ہی رخ میں انویسٹیگیشن کیا جائے. دونوں طرف سے جس کسی کو مارا گیا وہ انسان مر گیا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ انصاف کریے. چاہے فیضان ہو، چاہے انکت ہو، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ انسان تھے. ایک انسان کی جان کی قیمت صرف مذہب کی بنیاد پر قیمتی نہیں ہو سکتی. مذہب پر چلنا یہ میرا دستوری حق ہے، اور حکومت کا کام یہ ہے کہ ایک طرفہ گرفتاری کو ختم کرے. دلی میں نوجوان پریشان ہے، ایک طرفہ گرفتاری ہو رہی ہے، مسلمانوں کی اس کو روکا جائے اور صحیح لوگوں کی آپ گرفتاری کریے اور انصاف کریے. گھر جلائے گئے ہیں، کون جلایا ہے معلوم کریے، انصاف کریے. اور یاد رکھیے ہم انصاف کا مطالبہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. تیسری اور آخری بات کہ NPR NRC کے خلاف میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا کہ انہوں نے صاف اور واضح طور پر ایک تاریخی قرارداد ریزولوشن کو تلنگانہ کی اسمبلی میں پاس کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام تلنگانہ کے معزز رکن اسمبلی کا جنہوں نے اس قرارداد کو پاس کروایا. میں چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کے چندر شیکھر راؤ کا. اور بلکہ نہ صرف اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ تلنگانہ کی عوام، تلنگانہ کا وہ اسمبلی کا ایوان اس بات کا اپنا کنسرن کا اظہار کرتا ہے NPR NRC پر، اور جھوٹ جو حکومت کہہ رہی تھی ان کی جھوٹ آج ثابت ہو گئی. NRC نہیں ہوگا، NRC کا فیصلہ نہیں. پرائم منسٹر نے کہا تھا. بھارت کے وزیر اعظم آپ نے پھر سے جھوٹ کہا. آپ نے کہا تھا کہ ابھی NRC کا فیصلہ نہیں ہوا. وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ NRC کا کچھ فیصلہ نہیں ہوا. مگر سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا، بھارت سرکار کی طرف سے، پرائم منسٹر کی سرکار کی طرف سے جو ایفیڈیوٹ، جو پٹیشن داخل کیا گیا، اس میں آپ نے اقرار کیا کہ NRC ہوگا. بتائیے آپ کب تک ہمارے معصوم لوگوں کی آنکھوں میں آپ دھول جھونکتے رہیں گے؟ آپ کا مقصد NPR کرا کر NRC کروانا ہے. میں پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ مت کرائیے NPR کو. سینسس خراب ہو جائے گا. سینسس کروائیے، NPR ساتھ میں مت کروائیے. تلنگانہ کی حکومت، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر میری حکومت چلی جاتی ہے تو میں تیار ہوں. اس کو بولتے ہیں کمٹمنٹ. اس کو بولتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اس پریمبل پر پورا یقین کرنا، لبرٹی، ایکوالٹی، فٹرنٹی، جسٹس پر. یہی چیز کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. اور ہم پھر سے دہراتے ہیں کہ NPR نہ کروائیے. یقیناً آج ملک کو سب سے بڑا چیلنج یہ کووڈ-19 سے ہے، اور اس کا ہم تمام کو مل کر مقابلہ کرنا ہے. جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں ہم تمام کو کوآپریٹ کرنا ہے. میں پھر سے حکومت ہند سے، بھارت سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم سے، کہ آپ کی سرکار MPs کے MP لیٹ کے ذریعے ہم کو یہ ٹیسٹ کروانے کا MP لیٹ سے اجازت دیجیے. بھارت سرکار کو چاہیے کہ پورے اسٹیٹس کو امیڈیٹلی اسپیشل فائنینشیل گرانٹ دیں تاکہ ان غریبوں کی مدد کی جا سکے جو اپنے روزگار سے محروم ہونے والے ہیں، جن کی غربت میں اضافہ ہوگا. یہ دونوں کام امیڈیٹلی
भारत के हमारे मुल्क के वजीर आजम और उनकी सरकार को करना चाहिए। आपको लिबरल होना चाहिए, तमाम स्टेट्स को आप फाइनेंशियल ग्रांट दीजिए, क्योंकि स्टेट्स के पास इतना पैसा नहीं है। एमपीज को इजाजत दीजिए कि हम टेस्ट करा सकें और इन गरीबों के जानों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वालों की जान को बचा सकें। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लॉकडाउन को आप कबूल करें, एक दूसरे की मदद करें और एक बेहतरीन इंसानियत का और इंसान होने का आप सबूत दीजिए और दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वतन अजीज से, इस पूरी दुनिया से इस वायरस का खात्मा करे। अल्लाह हमको माफ फरमा दे, अल्लाह इस वबा को उठा ले, अल्लाह अपने जलाल को अपने जमाल में तब्दील कर दे और हम तमाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला सुकून और राहत अता करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको तौफीक दे कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। याद रखिए, मर्द मोमिन वो है जब नेमत अल्लाह देता है तो उसका शुक्र अदा करें, जब तकालीफ आती है तो उस पर सब्र करें। ये सब्र करने का भी वक्त है और अल्लाह से रुजू अल्लाह होने का वक्त है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि दुआओं में सबके लिए दुआ करते रहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।